يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ہم لوگ کہتے رہتے ہیں یہ عمل کریں، یہ عمل کرو. What is the meaning of عمل؟ عمل کہتے کس کو ہے؟ ابھی تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ عمل کہتے کسے اور کیے جا رہے ہیں. آج ہم سمجھاتے ہیں کہ عمل کس کو کہتے ہیں. آج ہم نے یہ سمجھنا ہے. عمل کہتے ہیں عمل الشیء باستمرار، to do something continuously، کسی چیز کو مسلسل کرنا، that is called عمل. عمل کس کو کہتے ہیں؟ عمل الشیء باستمرار، to do anything یا something continuously، کسی چیز کو مسلسل کرنا، اس کو عمل کہا جاتا ہے. پورے رمضان میں آپ نے رمضان کے اندر مستی میں نمازیں بھی پڑھی، 5 وقت نمازوں کی محافظت کی ہے، قیام اللیل کو بھی مسلسل آپ لوگوں نے ادا کیا ہے. اب جیسے ہی کتنے مہینے ہو گئے رمضان گزر چکا ہے، عید کی نماز پڑھنے کے بعد عید گاہی میں لگتا ہے کہ انسان یہ تہیہ کر لیتا ہے کہ اب وہ کام نہیں کرنا جو پورے رمضان ہم نے کیا. یہ عمل کہاں ہے؟ عمل الشیء باستمرار، to do something continuously. ایک آیت کریمہ جو سورۃ النحل میں ہے، اس پر ایک مفسر نے بہت اچھا تبصرہ کیا ہے. آیت کریمہ ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس بڑھیا کی طرح نہ ہو جاؤ جو دن بھر چرخے میں سوت کاٹتی تھی اور اس کے بعد تمام سوت کو کاٹ کے بکھیر دیا کرتی تھی. تو ایسے مت کرو. اس آیت کریمہ پر مفسر تبصرہ کرتا ہے حافظ علی ما غزلت وشیت فی رمضان، رمضان میں جو تم نے سوت بنا ہے اس بڑھیا کی طرح رمضان کے بعد
سود کو کاٹ کر کے بکیر نہ دینا، سود کو تار تار کر کے بکیر مت دینا۔ ہمارا حال اس بڑھیا کی طرح ہو جاتا ہے کہ رمضان بس سود کاٹتے رہتے ہیں، اور جیسے ہی عید کی نماز ختم ہوئی سود کو تار تار کر دیتے ہیں، کاٹ کر کے بکھیر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ تو حافظ علی ما غضلت وشیت فی رمضان، رمضان میں جو آپ نے سود کاٹا ہے اس کو رمضان کے بعد تار تار نہ کرو۔ مسجد یاد کرے گی اور آپ لوگ نہیں رہیں گے۔ تو جس طریقے سے آپ نے رمضان میں مسجد کو آباد رکھتے ہیں، بعد میں بھی اسی طرح ہی مسجد کو آباد رکھا جائے۔ یہ نہیں کہ صرف رمضان میں، پھر یہ عمل نہیں ہے۔ عمل کہتے ہیں عمل الشیء باستمرار، کسی چیز کو کنٹینیوسلی کرنا۔ اب عمل کا مفہوم سمجھ میں آ گیا، آیت کریمہ کی طرف چلتے ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو تلاوت کی ہے، من عمل صالحا، ایک عمل مطلوب ہے کہ عمل کریں، اور عمل کا مفہوم سمجھ میں آ گیا عمل الشیء باستمرار، لیکن صرف عمل ہی کافی نہیں ہے۔ عمل کافی نہیں ہے۔ کیا عمل کافی ہے؟ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرجل ليصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة لعله يتم الركوع ولا يتم السجود ويتم السجود ولا يتم الركوع، رواه المنذری فی الترغیب والترہیب۔ حضرت امام منذر رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنی کتاب ترغیب و ترہیب میں لائے ہیں، اور راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے۔ ان الرجل لیصلی 60 سنة for 60 years، 60 سال نماز پڑھتا ہے۔ وما تقبل له صلاة، اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نماز نہیں لکھی جاتی۔ 60 سال اس نے نمازیں پڑھی ہیں، مگر ہر ایک نماز پر لال کراس لگا دیا جاتا ہے۔ بڑی حیران کن بات ہے، 60 سال نماز پڑھ کے اور اللہ فرما رہا ہے وَمَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ، نکرہ تحت النفی، ما نافیہ ہے اور صلاۃ نکرہ ہے، اور نکرہ تحت النفی آئے تو عربی گرامر کا قاعدہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں۔ وَمَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ، کیوں بھائی؟ عمل تو ہے، عمل کر رہا ہے۔ تو یہ 60 سال کا جو عمل ہے نماز کا، ایک بھی عمل بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوا، عمل کافی ہے؟ نہیں، یہ حدیث بتا رہی ہے صرف عمل کافی نہیں ہے۔ اس بات کو ایک اور حدیث سے پروف کرتے ہیں، وَأَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا لَا يَتِمُّ رُكُوعُهُ وَلَا سُجُودُهُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ له حُذَيْفَةُ مَا صَلَّيْتَ وَاحْسِبُهُ قَالَ لَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری فی کتاب الاذان۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الاذان میں لے کر آئے ہیں۔ ابو وائل روایت کرتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے، سیدنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور رکوع اور سجدے برابر نہیں کر رہا۔ جب وہ نماز پڑھ چکا تو بلایا، کیا کر رہے تھے؟ کہا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا ما صلیت، تو نے نماز نہیں پڑھی، وہ نماز پڑھ چکا ہے۔ فلما قضى الصلاۃ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب وہ اپنی نماز پوری کر چکا تب بلایا اور فرمایا کیا کر رہے تھے؟ کہا نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا ما صلیت، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ عمل تو ہوا، صحابی کہہ رہے ہیں کہ عمل نہیں ہوا، نماز نہیں ہوئی۔ اور آپ نے آخر میں فرمایا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو زندگی بھر اسی طرح نماز پڑھتے پڑھتے مر جائے گا
تو تیری موت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، گڑبڑی کر رہا تھا، کیا رکوع اور سجدے برابر نہیں کر رہا تھا۔ عمل ہے مگر اللہ کی بارگاہ میں عمل قبول نہیں ہے، مقبول نہیں ہے، عمل کافی نہیں ہے۔ عمل کیسا ہونا چاہیے؟ صالح ہونا چاہیے۔ من عمل صالحا، عمل کے ساتھ صالحیت کی قید ہے، عمل صالح ہونا چاہیے۔ صرف عمل ہی کافی نہیں ہے بلکہ عمل کے ساتھ صالحیت بھی ضروری ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ عمل صالح کا کیا مطلب ہے؟ صالح کس کو کہتے ہیں؟ عمل صالح ہونے چاہیے، تو صالح کس کو کہتے ہیں؟ جو مطلوب ہے اس کی تعریف کی گئی ہے، فالعمل الصالح هو الخالی من الرياء والمقید بالسنہ۔ عمل صالح کب ہوتا ہے؟ جب اس میں دو کنڈیشنز پائی جائیں، دو شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ریا سے خالی ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کیا گیا ہو ایک، اور دوسرا وہ عمل سنت کے مطابق کیا گیا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کیا ہے اس طرح آپ کو کرنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اگر ہیں، اگر یہ دو کنڈیشن، یہ دو شرطیں پوری کر لی گئیں، تب عمل صالح ہوگا۔ تو ہمارے دو دعوے تھے، ایک دعویٰ یہ عمل کافی نہیں ہے۔ کون سا عمل کافی ہے اور مقبول اور مطلوب عند اللہ ہے؟ جس پر صالحیت کی چھاپ لگی ہو، عمل صالح ہو۔ صالح کا مطلب خالص اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کیا گیا، اور وہ عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کیا گیا ہو۔ حدیث میں آتا ہے، وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ بْنُ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيُؤَمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ رواه البيهقي في سنن الكبرى۔ حضرت امام بہقی رحمہ اللہ اپنی حدیث سنن الکبریٰ کے اندر کتاب الصلاۃ میں روایت لے کر آئے ہیں مالک بن حویرث سے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حویرث اچھا نام ہے، بچوں کا نام رکھنا چاہیے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے نہیں تمام صحابہ رضی اللہ عنہم سے، کیا فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم لوگ نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے تو صحیح احادیث موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نماز کس طرح تھی، تو حدیث کو فالو کریں۔ یہاں نہ کسی بڑے کی چلے گی، نہ کسی امام کے طریقے پر چلنا پڑے گا، بلکہ نماز صالح کب ہوگا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز ادا کی جائے گی۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم لوگ نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ پہلے صحابہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا، آج ہم حدیثوں میں دیکھتے ہیں۔ اگر اس طریقے کی نماز نہیں ہے جو حدیثوں میں ہے تو آپ کی یہ نماز عند اللہ مقبول نہیں ہے، اس لیے سنت کے مطابق نہیں ہے، ریا سے خالی اور مقید بالسنہ، اور سنت کی قید لگی ہوئی ہے۔ سنت کے مطابق نماز ادا ہونی چاہیے۔ لہذا ہمارا دعویٰ پروف ہوا کہ صرف عمل کافی نہیں ہے، بلکہ وہ عمل صالح ہونا چاہیے۔ اور صالح کس کو کہتے ہیں؟ ریا سے خالی اور مقید بالسنہ ہو، سنت کے مطابق۔ ایک بات اور ہے، اور عمل صالح بھی کافی نہیں ہے، عمل بھی کافی نہیں ہے اور عمل صالح بھی کافی نہیں ہے۔ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا اور سنت کے مطابق کیا ہے، لیکن یہ بھی کافی نہیں ہے، ایک چیز اور ہونی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے
عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي احد منكم عمله الا غمده الله برحمته قالوا بلى انت قال بلى انا الا يتغمدني الله برحمته سددوا وقاربوا وغدوا وروحوا وشيء من الدلج والقصد والقصد. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الرقاق میں حدیث لے کر آئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے کر جا سکتا. جی عمل تو کیا اس نے اور عمل صالح بھی کیا ہے، لیکن نہ عمل کافی ہے نہ عمل صالح کافی ہے. ایک چیز اور بتائی گئی بخاری شریف کی روایت میں، کسی آدمی کو اس کا عمل نجات نہیں دلوا سکتا. لن ينجي احد منكم عمله، اس کا عمل اسے نجات نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی کا رحم اس کو اپنی آغوش میں نہ لے لے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے قالوا بلا انت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا انا، میں بھی. اللہ اکبر. نبی بھی اللہ کے محتاج ہیں، سارے کے سارے لوگ اس کے محتاج ہیں. اولیاء اللہ کے محتاج، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محتاج ہیں. تمام کائنات اس کے احتیاج اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم کے نیچے دبا ہوا ہے. تو آدمی کو اس کا عمل نجات نہیں دے سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم اسے گھیر نہ لے. گھیرنے کا مطلب سمجھتے ہیں، غمد کا لفظ ہے. ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، غمد سمجھتے ہیں تلوار ہوتی ہے، تو تلوار ایک نیام ہوتی ہے. اب تلوار اس کے اندر ڈال دیتے ہیں، تلوار نظر نہیں آتی. غمد ہے نیام جس میں آپ نے تلوار ڈال دی ہے، اور تلوار جب نکالتے ہیں تو یہ غمد سے نکلتی ہے تلوار، یہ ہے غمد. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ تعالی آپ کے اعمال کو اپنی رحمتوں سے اس طرح ڈھانپ لے جس طرح تلوار نیام سے ڈھانپ لیتی ہے. لن ينجي، صرف رحمت ہی کافی نہیں ہے بلکہ رحمت کو اپنی آغوش میں لے لینا ضروری ہے. الا ان يتغمدني الله برحمت. 3 دعوے ہوئے. صرف عمل کافی نہیں، ایک عمل کا صالح ہونا ضروری ہے، اور عمل صالح بھی کافی نہیں ہے جب تک کہ اللہ کا رحم اس کے ساتھ نہ لگا ہوا ہو. آپ زندگی بھر اللہ کی عبادت میں لگے رہیں، یہ عبادت مقبول نہیں ہے جب تک اللہ تبارک و تعالی کا رحم آپ کے ساتھ نہیں ہے. یرجون رحمت اللہ، تو ہمیشہ اللہ سے کہتے رہے، اے میرے رب جو کچھ عمل ہوا ہے ٹوٹا پھوٹا، میرے رب اس عمل کو اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے، جیسے نیام تلوار کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. میرے رب میرے اس عمل کو تو اپنی رحمت سے گھیر دے، اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے. لہذا ان 3 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. عمل کا مفہوم، عمل الشیء باستمرار، ٹو ڈو سم تھنگ کنٹینیوسلی، ایک. اور دوسرا عمل صالح، اور صرف عمل صالح بھی کافی نہیں ہے جب تک اس عمل صالح کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم شامل نہ ہو. اب تک ہماری سمجھ میں اتنا آیا من عمل صالحا، یہ آیت کا ٹکڑا سمجھ میں آیا کہ جو صالح عمل کرے، یہ ٹکڑا ہے. بہت سارے لوگ نیک عمل کرتے ہیں، مثلا کچھ نان مسلم غیر مسلم ہوتے ہیں اور وہ روزہ رکھتے ہیں، وہ جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فاسٹ رکھا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، عمل ہے، لیکن یہ عمل اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلا
ایمان ضروری ہے، کوئی بھی عمل بغیر ایمان کے قبول نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے فرمایا گیا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، ایمان کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں ہے، جو سب سے پہلے ایمان ضروری ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ یہ عمل صالح چاہے مرد کرے یا عورت کرے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ ابن عاشور رحمہ اللہ نے اس ٹکڑے کی تفسیر میں لکھا ہے ان احکام الاسلام یستوی فی الذکور والنساء، اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ احکام اسلام میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ ان احکام الاسلام یستوی فی الذکور والنساء، عورت اور مرد دونوں کے دونوں احکام اسلام میں مساوی ہیں، برابر ہیں۔ تو مرد اور عورت جس میں مرد پہلے ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى، مرد عورت دونوں کے لیے ایسا ہے، احکام اسلامی دونوں کے لیے برابر ہیں، لیکن مرد پہلے ذکر کیا گیا، عورت بعد میں، یہ بتانے کے لیے کہ حقوق تو دونوں کے برابر ہیں، مرد اور عورت دونوں کے، لیکن مرد کو ایک درجہ عورت پر حاصل ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ظاہر ہے کہ مرد جو اکمل ہے بالمقابل عورت کے، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے مرد کا تذکرہ پہلے کیا کہ حقوق تو دونوں کے برابر ہیں، مگر عالی زندگی میں خوبصورت اور خوش اسلوبی سے چلانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ایک نگراں مقرر ہو۔ جیسے فوج ہے، فوج ایٹ رینڈم نہیں لڑتی بلکہ ایک کمانڈر ہوتا ہے، اس کمانڈر کے اشارے پر فوج حرکت کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کمانڈر کی بہت زیادہ اہمیت ہے، فوجی کی اہمیت نہیں، بلکہ لڑائی کو خاص انداز سے لڑنے کے لیے ضروری ہے اس کا کمانڈر ہو۔ ایسے ہی عالی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اس کا ایک نگراں ہونا چاہیے، لہذا مرد کو نگراں بنایا گیا اس لیے کہ ساخت کے اعتبار سے، بناوٹ کے اعتبار سے، بلڈ کے اعتبار سے مرد زیادہ طاقتور ہے عورت سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ایک درجہ بلند کر رکھا ہے، اس لیے ذکر کا تذکرہ پہلے اور انثیٰ کا بعد میں آیا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اگر کوئی آدمی نیک عمل کرتا ہے تو ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے نا، آپ عمل کریں تو عمل جو ہوتا ہے اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، اس کا ایک ثمرہ ہوتا ہے، نتیجہ بتایا گیا ہے۔ اگر دنیا میں کوئی نیک عمل کرتا ہے تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو، اللہ فرماتا ہے، حیات دیں گے، زندگی دیں گے۔ کیسی زندگی؟ پاک زندگی۔ حیات طیبہ عربی گرامر ہے، یہ مفعول مطلق ہے، بیان نوعیت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ زندگی کیسی ہوگی؟ حیات طیبہ، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً، حیاتن یہ مفعول مطلق ہے، اور مفعول مطلق کی جو صفت لائی گئی ہے طیبہ، یہ در حقیقت بیان نوع کے لیے ہے کہ اس زندگی کیسی عطا کریں گے، نوعیت کیا ہوگی، زندگی کیفیت کیا ہوگی، بولے بالکل طیب ہوگی۔ اور طیب این اوپوزٹ ہے خبیث کی، اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، پاک اور ناپاک دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی۔ ایک طرف خوشبو کا ایک قطرہ ہو اور دوسری طرف گندگی کا ایک ڈھیر ہو، اور خوشبو اور گندگی برابر نہیں ہو سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک طرف گندگی کا پورا ڈھیر ہو اور ایک طرف خوشبو کا ایک قطرہ ہو، یہ خبیث اور طیب دونوں چیزیں برابر کیسے ہو سکتی ہیں؟ خوشبو کا قطرہ جو ہے یہ عطر کا قطرہ یہ طیب ہے، اور گندگی جو ہے یہ خبیث ہے، اور خبیث اور طیب دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا گیا ہم تمہیں ایسی زندگی دیں گے جو پاک ہوگی، طیب ہوگی، خبیث نہیں ہوگی، خراب نہیں ہوگی۔ حیات طیبہ کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے، طبری نے جو مفسر ہیں قرآن کے، انہوں نے اپنی تفسیر طبری میں ذکر کیا نا علی رضی اللہ عنہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً قَالَ الْكُنُوزُ، فرمایا حیات طیبہ کا مطلب کہ اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کوئی عمل صالح کرے تو ہم اس کو حیات طیبہ دیں گے، ہم کیا سمجھیں حیات طیبہ کیا ہے، کیا ہم کو مل جائے گا؟
ہمیں سمجھنا چاہیے حیات طیبہ کیا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ فرمایا القنوع، قناعت، کنٹینٹمنٹ، قناعت نہیں سمجھے، قناعت کی تفسیر کی گئی ہے فالقناعۃ ہی بما آتى الله وترك التشوف إلى المفقود والاستغناء بالموجود۔ یہ قناعت کی تعریف ہے۔ قناعت کہتے ہیں اللہ نے جو دے دیا ہے اس کے اوپر راضی ہو جاؤ۔ 10 روپے ملے تو راضی ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، 10 لاکھ دے دے تب بھی راضی ہو جاؤ، اس کو کہتے ہیں قناعت۔ تو قناعت اللہ دے دے جو بھی اس پہ راضی ہو جاؤ، اور جو نہیں ملا اس کی طرف وَتَرْكُ التَّشَوُّفِ إِلَى الْمَفْقُودِ، جو ملا نہیں اس کی طرف دیکھو نہیں، وَالِاسْتِغْنَاءُ بِالْمَوْجُودِ، جو موجود ہے اسی کے اوپر قانع ہو جاؤ، اسی کے اوپر خوش ہو جاؤ، یہ ہے قناعت۔ اگر انسان قناعت کر لیتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر دیا ہے اس کے اوپر کنٹینٹمنٹ، قناعت کر لیتا ہے، تو پھر وہ خوش رہتا ہے، پھر اس کو پریشانی نہیں ہوتی، اور دنیا کے اندر بھی اس کی زندگی خوشی کے ساتھ گزرتی ہے۔ کیوں؟ قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرنے والا ہے، مواحد ہے، اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان ہے اس شخص کو، اور نمازوں کی پابندی کرنے والا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ جن لوگوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، پھر ڈٹ گئے، استقامت اختیار کر لی، نہ انہیں دنیا میں خوف ہوگا نہ آخرت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کو جنتوں کی بشارتیں دیتے ہیں، اور جنت کی بشارت دیتے ہیں، اور یہ لوگ جنت کے اندر رہیں گے، انہوں نے استقامت اختیار کی ہے، رب کی رضا میں یہ راضی ہیں۔ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، دنیا کے پیچھے بھاگیں گے تو چھلاوے کی طرح ہاتھ نہیں آئے گی۔ ایسا کریے کہ دنیا کو اپنے پیچھے چلاؤ، گھماؤ، دنیا کے پیچھے نہ بھاگو، اللہ کو راضی کرو، دنیا خود تمہارے پیچھے آ جائے گی۔ جب تمہارا رب راضی ہو جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری مدد فرمائے گا، رب کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اگر کوئی آدمی عمل صالح کرتا ہے تو ہم اسے دنیا کی زندگی میں حیات طیبہ دیں گے، یعنی قناعت عطا فرمائیں گے، اور آسانی سے سمجھنا چاہیں سونا نہیں چاہیے، جمعے میں اچھی طرح گھر سے سو کر آنا چاہیے۔ اگر قناعت کو اور آسان طریقے سے سمجھنا ہے تو سمجھیے کہ دولت مل جائے تو اترائے نہ، دولت چلے جائے تو گھبرائے نہ، دیٹ از کالڈ قناعت۔ کوئی سمجھے قناعت کو تو اس طرح سمجھ سکتا ہے، کوئی پوچھے تو حیات طیبہ کسے کہتے ہیں، قناعت کو کیسے سمجھیں، بچے کو سمجھانا ہے، کیسے سمجھائیں گے حیات طیبہ؟ دولت مل جائے تو اترائے نہ، اگر دولت چلی جائے تو گھبرائے نہ، اس کو کہتے ہیں قناعت۔ اگر اللہ تبارک و تعالی یہ دولت عطا کر دے تو پھر اس سے بڑی دولت انسان کو اور کیا مل سکتی ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جو عمل صالح کرے گا ہم اس کو حیات طیبہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے
حدیث میں آتا ہے وأن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه رواہ مسلم فی کتاب الزکاة۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الزکاة میں لے کر آئے ہیں۔ راوی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس کے اندر تین چیزیں آ گئیں۔ یہ تین چیزیں جس میں آ گئی وہ کامیاب ہو گیا۔ ایک تو اسلام لے آئے، بہت بڑی نعمت ہے کامیابی کے لیے، قد افلح من اسلم، اسلام لے آیا، ورزق کفافا، اور گزر بسر کے بقدر اس کے پاس اس کو روزی مل گئی، گزر بسر ہو جا رہی، بس بقدر کفاف، گزر بسر کے بقدر روزی مل جانا دوسری چیز۔ اور تیسرا وَقَنَّعُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ دے دیا ہے زیادہ یا کم اس پر آدمی قناعت کرے۔ وَقَنَّعُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، یہ روایت مسلم شریف کتاب الزکاة کی ہے۔ گویا تین آدمیوں کی کامیابی کی ضمانت مل گئی، اسلام لانے والا اور جسے بقدر کفاف گزر بسر بقدر روزی مل گئی، اور تیسرا قناعت مل گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو دیا اس کے اوپر راضی ہو جاؤ، ورنہ امام راضی رحمہ اللہ نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے لا یطیب عیش احد فی الدنیا الا عیش القانع واما الحریص فیکون ابدا فی الکد والاناء۔ امام راضی رحمہ اللہ کا تبصرہ عربی میں اس آیت کریمہ کے اوپر فرماتے ہیں کسی آدمی کی زندگی طیب نہیں ہو سکتی، حیات طیبہ لا یطیب، دنیا میں کسی آدمی کی زندگی طیب نہیں ہو سکتی الا عیش القانع، جب تک آدمی قناعت پسند نہ ہو۔ اور اس کے مقابلے میں لالچی ہے، قانع کا الٹا، قناعت پسند کا الٹا حریص، وَأَمَّا الْحَرِيصُ، لالچی جو ہے یہ ہمیشہ دنیا میں تھکن اور پریشانی میں رہتا ہے، یہ مل گیا اور لے لیتے ہیں اور لے لیتے ہیں اور لے لیتے ہیں۔ یہ آدمی قانع نہیں، زندگی بھر ہاؤ ہاؤ کرتا کرتا مر جاتا ہے، چلا جائے گا دنیا سے لیکن کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے رب کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ خالی انتڑی صرف ایک روٹی سے بھر جاتی ہے، لالچی کے ہاں پوری دنیا کی نعمتیں بھی ہوں نہیں بھر سکتی۔ اس کو چاہیے کہ وہ قناعت کرے، شکر کرے کہ اگر وہ آج روتا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے بعد نیچے بچھانے کے لیے بستر نہیں ہے۔ اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ پیٹ بھرنے کی کوشش کیجیے، آنکھ بھرنے کی کوشش نہ کیجیے، آنکھ کبھی نہیں بھر سکتی آدمی کی۔ یہ بتایا گیا من عمل صالحا، کس کو بھرنا ہے؟ پیٹ کو بھرنا ہے، آنکھ کو نہیں بھرنا، اس لیے آنکھ کبھی نہیں بھرتی۔ اللہ کی رضا میں جو راضی ہوتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے جو بھی مل گیا، اللہ کی رحمتوں کا اس کے اوپر پھر نزول بھی ہوتا ہے۔ رب کا پیارا اور پسندیدہ بندہ بھی یہ بن جاتا ہے جب وہ رب کی رضا میں راضی رہتا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہم لوگ پریشان اس لیے ہیں کہ ہم پیٹ بھرنے کی بجائے آنکھ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا اگر ابن آدم کو مال کی دو وادیاں مل جائیں، ٹو ویلیز آف ٹریزر، دو وادیاں مل جائیں، جس لالچی کو، آدمی کو، بنی آدم کو، لبتغى ثالثا، چاہے گا تیسری مل جائے۔ دو وادیاں تو بھر کے سونے مل گیا، اب اور کیا چاہیے؟ لبتغى ثالثا، اس لیے آنکھ نہیں بھر رہی۔ آدمی کا پیٹ بھر جائے مگر آنکھ نہیں بھرتی، اس لیے کہ انسان کے پریشان رہتا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، یہ قرآن حکیم کی تفسیر ہے اس آیت کریمہ کی۔ اللہ کا کلام ہے، کتنا بلیغ ہے، کتنا فصیح ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، ہم اسے حیات طیبہ دیں گے، اور آخرت میں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس کے نیک عمل کا بدلہ اچھا بدلہ دیں گے، الجنہ یعنی جنت دیں گے۔
ہم لوگ عمل کرتے رہتے ہیں مگر زندگی بھر عمل کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ عمل کسے کہتے ہیں؟ عمل کے اندر ضروری استمرار ہو، مسجد پکڑے رہیے آپ، مسجد نہیں چھوڑنی، نہیں تو آپ کی مثال اس بڑھیا کی طرح ہو جائے گی جس بڑھیا کا تذکرہ سورۃ النحل کی اس آیت کریمہ میں ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا۔ مسجد کے ساتھ اپنا تعلق کو جوڑے رکھیے۔ کسی کام کو کرنے سے پہلے آدمی کو اس کی حقیقت سمجھنا ضروری ہے، اس کی حقیقت سمجھے۔ زندگی بھر قرآن پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، مگر ایک آیت کریمہ کو سمجھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ عمل ہے مگر کیا یہ عمل مکمل ہے؟ اس کو مکمل عمل کہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ مکمل عمل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور مسلسل مسجد سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجد کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے رکھیں اور نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجد کو نہ چھوڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ گھر ہے کہ کون نہیں چاہتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو۔ مسجد کا مطلب ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ، اور سجدے میں بندہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ، سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ اور مسجد کا مطلب ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ، تو سجدہ کرنے کی جگہ ہے یہ، اور یہاں بندہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ لہذا مسجد سے دور ہونے کا مطلب ہے اللہ سے دور ہونا ہے، اس لیے کہ سجدے میں انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اور مسجد سجدہ کرنے کی جگہ ہے، لہذا مسجد سے قربت رکھنے والا آدمی اللہ کے قریب ہے، اور مسجد سے دور رہنے والا آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ہم قریب ہوں، اور اس کا واحد ذریعہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر نہ چھوڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر پکڑے رہے۔ اور ظاہر ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر آباد کرے گا، اس کا گھر آباد ہوگا۔ جو اللہ کا گھر اجاڑتا ہے، ویران کرتا ہے، اللہ اس کا گھر صحیح سلامت نہیں رکھتا۔ ہماری تمام پریشانیوں کی وجہ یہی ہے، بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں مسجد چھوڑ کر کے۔ جب اللہ سے ہم دور ہو رہے ہیں، مسجد کو جیسے ہی چھوڑ رہے ہیں اللہ سے دور ہو رہے ہیں، دور جا رہا ہے پھر انسان۔ تمام پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کی وجوہات یہ ہے کہ وہ مسجد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کو سمجھنے اور عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلسل اس کے پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر